نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ومنهم الذين يؤذون النبي اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ایذا پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ اور کہتے ہیں وہ کان ہے قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ آپ کہہ دیجئے کان بہتر ہے تمہارے لیے يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ بات مانتا ہے اللہ کی اور مانتا ہے ایمان والوں کے لیے وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ وہ راضی کریں اس کو ان کانوا مؤمنین اگر وہ ایمان رکھنے والے ہیں تو الم یعلموا کیا وہ جانتے نہیں انہ من یحادد اللہ ورسولہ کہ بے شک جو کوئی مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فان لہ نار جہنم بس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدا فیہا ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس میں ذالک الخزی العظیم یہ بڑی ذلت ہے بڑی رسوائی ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 8واں رکوع آیت نمبر 61 62 اور 63 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ حضرات اس سے قبل سن رہے ہیں
ان آیات میں اکثر منافقین کا تذکرہ ہے، ان کے حالات، ان کی عادات اور ان کی کمزوریوں کا بیان ہے۔ گزشتہ سبق میں صدقات کے 8 مصارف کا بیان تھا، وہ بھی یہ سمجھانے کے لیے کیونکہ منافقین کو صدقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا، ان کو بتایا کہ صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں، اور آج کے سبق میں پھر منافقین کا ہی تذکرہ ہے۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح صدقات کے بارے میں اعتراض اور الزام لگاتے، ایسے ہی ان کو یہ بھی اعتراض ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہر ایک کی بات کو مان لیتے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اصل مسئلہ یہ تھا، ان کو تکلیف یہ تھی کہ منافقین کی منافقانہ حرکتیں جب عام صحابہ کرام کو پتہ چلتی تو وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ فلاں منافق نے یوں کیا ہے۔ اس پر منافقین کو بڑی تب چڑھتی کہ جناب ہم بڑے سمجھدار ہیں اور ہمارے مقابلے میں ایک غریب آدمی کی بات آپ نے کیوں مان لی۔ اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے اور کہتے یہ جس طرح ہمارے یہاں مثال میں کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کانوں کا کچا ہے، یعنی ہر ایک کی بات مان لیتا ہے، تو نعوذ باللہ یہی چیز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں۔ سنیے ذرا، وَمِنْهُمْ اور انہی منافقین میں سے الذین وہ لوگ بھی ہیں یؤذون النبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ اور کہتے ہیں وہ کان ہے، نعوذ باللہ۔ اذن کا معنی کان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کان یعنی کانوں کا کمزور ہے، ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، ایک مطلب۔ اور دوسرا مطلب اذن کا یہ ہے کہ جیسے آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، دماغ کا کام ہے سوچنا، تو وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کان ہے، یعنی آپ کا کام صرف سننا ہے، سوچنا سمجھنا کوئی نہیں ہے۔ سب کو استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ منافقین کی عادات تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے اور کہتے ہوا اذن، یہ کان ہے، قل جواب اذن خیر لکم، کان بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی باتیں سنتے ہیں، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے یا یہ بات بہتر ہوتی کہ نبی پاک کے ساتھ 1-2 بندے بات کر سکتے اور باقی آپ کسی سے بات ہی نہ کرتے، اور ہر بندہ کہتا یار کاش میرے ساتھ بھی بات کرتے، وہ بات بہتر ہوتی۔ جیسے دنیا کے بادشاہوں کا رواج ہوتا ہے، ہر بندے سے نہیں ملتے، وہاں کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاصی مقربین ان کے ہوتے ہیں، وہی ان کے ساتھ ہر وقت لگے رہتے ہیں، عام آدمی تو دربار میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مزاج نہیں تھا، آپ تو ہر ایک کی بات سنتے، ہر ایک کے پاس جاتے، ہر ایک کے ساتھ بیٹھتے، ہر ایک کے ساتھ بات توجہ کے ساتھ سن کر اس کی بات کو سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک بدو بکریاں چرانے والا، اس کو پتہ چلا یہاں پر مسلمان آئے ہوئے ہیں، ان کا لشکر آیا ہوا ہے، تو وہ صحابہ کرام سے ملا اور کہنے لگا تمہارے بادشاہ کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام فرمایا ہمارے بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی وہ کیا مجھ جیسے غریب سے ملیں گے؟ صحابہ کہا اللہ کے بندے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابھی جائیں حضور خیمے کے اندر ہیں، ابھی ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا، یہاں تو وڈیرے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا ابھی جائیں اور ملاقات کریں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گیا وہ غریب بدو بکریاں چرانے والا غلام، تو دیکھ کر نہ تو آپ کو تو اللہ نے ویسے رعب اور جلال عطا فرمایا تھا، وہ بیچارہ غریب غلام آدمی پہلے ڈرا ہوا تو پتہ نہیں آگے کوئی بندہ کیسے ہوگا، کیا بات کرے گا، تو اس کے وجود پہ تھوڑی کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو کہنے لگا میں نے حضور جیسا مہربان کوئی نہیں دیکھا،
آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، بڑے پیار سے تھپتھپایا اور کہنے لگے میرے بھائی بالکل آرام سے بیٹھو، جو کہنا چاہو سو کہہ دو، میں تو آمنہ کا بیٹا ہوں جو خشک روٹی چبایا کرتی تھی، میں کوئی دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں۔ تو فرمایا بدبختو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے ملتے اور تم نے اسی بات کو جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بجائے عیب بنا لیے، اور تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ آپ ہر ایک کی بات سنتے ہیں اور آپ کو اعتماد آ جاتا ہے اور آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ قل اذن خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ باقی رہی بات کہ ہر ایک کی بات مانتے ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے، آپ اپنی شرافت کی وجہ سے ہر ایک کو ڈانٹتے نہیں ہیں، باقی آپ کو پتہ ہے کہ اصل ایمان والا کون ہے اور کون صحیح بات کر رہے ہیں، آپ اسی صحیح بات کو مانتے ہیں۔ تمہاری منافقانہ چال کو آپ سن کر چپ کر جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو علم نہیں تمہاری حرکتوں کا، اس لیے آگے فرماتے ہیں یؤمن باللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، یعنی بات مانتے ہیں اللہ کی، ویؤمن للمؤمنین، اور بات مانتے ہیں ایمان والوں کی، ایمان والوں کی بات مانتے ہیں۔ تمہاری منافقانہ باتیں آپ مانتے نہیں، آپ کو پتہ بھی ہے۔ اور ورحمۃ للذین آمنوا منکم، یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بولو کیا ہے جی؟ رحمت ہے، سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے خاص رحمت اس طرح ہے، اس رحمت کا فائدہ ایمان والے اٹھا رہے ہیں، اور تم ایسے بدبخت ہو کہ نبی پاک کے پاس رہتے ہوئے بھی اس رحمت سے تم محروم ہو۔ آپ کی محفل میں آتے بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہو، لیکن آپ کی رحمت سے تم محروم ہو۔ اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ایمان والے اٹھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ورحمۃ للذین آمنوا، اور ساتھ بتایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو شخص رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا؟ تم میرے نبی کے بارے میں جو بکواس کرتے رہو تمہیں کوئی نہیں پوچھنے والا۔ فرمایا لہم عذاب علیم، جو میرے نبی کی بے ادبی کرے گا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے گا، جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچائے گا، لہم عذاب علیم، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ایسی ذلت کی مار اللہ ان کو دے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو ڈھیل اور مہلت دے رکھی ہے، اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہیں، چونکہ ایمان تو ان منافقوں میں تھا کوئی نہیں، نبی پاک کے بارے میں بکواس بھی کرتے، اوپر سے کلمہ بھی پڑھتے، آپ کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اطمینان دلانے کے لیے قسمیں کھا کھا کے صحابہ کرام کو کہتے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جی اللہ فرماتے ہیں کیسے بے وقوف ہیں، قسمیں کھا کے صحابہ کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ اور نبی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، اس لیے تاکہ دنیا کا مفاد حاصل رہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہ تمہارے سامنے کیوں قسمیں کھاتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے، جو زیادہ حقدار ہیں راضی کرنے کے۔ اللہ کو راضی کوئی نہیں کرتے، جو دلوں کے حالات جاننے والے، نعوذ باللہ اس کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں، اور ایمان والوں کو قسمیں کھا کے مطمئن کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ان کی قسموں کا؟ ہاں فرمایا اللہ اس کے رسول زیادہ حقدار تھے کہ وہ ان کو راضی کرتے، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہیں، کیونکہ ایمان والے کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کون راضی ہے بولو جی؟ اللہ، اور پھر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اتباع کرتے ہیں تاکہ نبی پاک خوش ہو جائیں۔
اللہ اس کے نبی کو راضی کرنے کی فکر کوئی نہیں ہے، اور خوش ہو رہے ہیں جناب کی قسمیں کھا کے لوگوں کو مطمئن کر لیا۔ اسی لیے وہ مشہور دعا ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آدمی صبح شام پڑھتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ کون سی دعا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جو ان تین باتوں پر راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں جناب اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرتے، اور ان کو یہ پتہ کوئی نہیں ہے، الم یعلموا، کیا وہ یہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اس سے بڑی ذلت اور کوئی نہیں، سب سے بڑی ذلت جو بندہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ قرآن کریم دوسرے مقام پر فرماتا ہے جب دوزخیوں کو کچیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا اور وہ چیخیں گے اور چلائیں گے، اللہ فرماتے ہیں بھوک کے وقت کھانا مانگیں گے، ان شجرۃ الزقوم طعام الافیم کالمہل یغلی فی البطون، دوزخ کے اندر تھور کا کانٹے دار درخت ان کو دیا جائے گا، پیٹ کے اندر ابلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اوپر سر پر کھولتا ہوا پانی پلٹا جائے گا اور کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ مزہ، دنیا کے اندر بڑا عزت دار بنتا تھا، دنیا میں بڑا سمجھدار بنتا تھا، ہم نے جناب منافقت ایسی چال چلی ہوئی ہے، صحابہ کرام کو بھی خوش کریں، نبی پاک کو بھی کریں، اپنے جیسا کسی کو سمجھتا نہیں تھا، اب چکھ یہ مزہ، ذلت کا عذاب تو نے دنیا کے اندر کیا سمجھ رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الخزی العظیم، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کوئی نہیں ہوگی، اللہ اس ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ایذا پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں وہ کان ہے، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، آپ فرما دیجئے کان بہت بہتر ہے تمہارے لیے، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اور بات مانتا ہے ایمان والوں کے لیے، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے تاکہ راضی ہو جائیں، تاکہ خوش ہو جائے تمہیں، تو راضی کر لیں تمہیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ وہ راضی کریں اس کو، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہیں، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا نہیں جانتے وہ کہ بے شک جو کوئی مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس میں، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی ذلت، بڑی رسوائی ہے۔